بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج تاریخ ہے 4 اپریل 2023۔ شروعات کرتے ہیں اپنے اس بھرپور بریکنگ نیوز کی ویڈیو کا، جس میں ایک سے بڑھ کر ایک خبر آپ کو ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل۔ یہ محبوب سے ہم نہیں کہہ رہے، یہ محبوب سے نہیں کہہ رہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں مزدوروں سے مخاطب ہیں۔ اگر کوئی مزدور، کارپینٹر، کوئی پلمبر کوئی اویلیبل ہو تو وہ فلک پہ جا سکتا ہے، مریخ پہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ پہلی خبر لے لیجئے، مریخ پر کام کرنے کے لیے کسانوں اور مزدوروں کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کسان ہیں یا مزدور ہیں اور آپ مریخ پہ کام کرنے کے لیے اگر آپ ولنگ ہیں تو بھائی صاحب رابطہ کر لیجئے ناسا سے۔ یہ دیکھ لیجئے اشتہار دیا گیا ہے، آپ یقین کریں نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے کو ذرات کے لیے کسانوں، الیکٹریشنز، انجینئرز، سائنسدانوں، خلا بازوں اور زندگی کے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ ناسا ان تمام افراد کو دراصل زمین سے دور مریخ پر لے جا کر ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتا ہے، جہاں آنے والے 1 دہائی بعد یعنی کہ 10 سال کے بعد انسانوں کی دنیا وسائی جائے گی۔ کیا ارادہ ہے ناسا؟ کیا ارادہ ہے شیطانوں؟ کیا دنیا کو تباہ کرنے کا پروگرام ہے؟ تو اس وقت آپ ناسا پہ ہوں گے، ہم یہاں ہوں گے۔ ہمارے پہ مسلط کر دیجئے ایرمگڈون، ہمارے پہ مسلط کر دیجئے تمام چیزیں اور خود چلے جائیے مریخ پہ اوپر ہمارے مزدور کسان لے کر کے۔ زبردست۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ بیانات وہ ہمیں دے رہے ہیں اور کچھ بیانات جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں، اور میں ان کی گہرائیوں میں جا کر آپ لوگوں کو خبر دوں گا۔ یہ بات مذاق کی نہیں ہے، یہ بات بہت سیریس ہے، اور میں آپ کو اس خبر کے اندر گھس کے بتاؤں گا کہ یہ ہونے والا کیا ہے، یہ کون جائے گا، یہ کیا ہوگا۔ یہ مذاق نہیں ہو رہا، یہ سیریس خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو مذاق میں کہا لیکن یہ بہت سیریس چیز ہے، کیونکہ دنیا میں آنے والے 10 سالوں کے بعد کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا ان کے بلیوز ہیں، کیا ہمارے بلیوز ہیں، اور ان بلیوز کے اندر سے کوئی بات نکلتی ہے، کیونکہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے اوپر نہیں ہمارے اوپر بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ مریخ رہنے کے لیے کیسا ہے تو آپ یہاں پر آپ خبر لے سکتے ہیں کہ یہ اس کی آپ دیکھیے کہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اوزون کی صورت میں کوئی ڈھال میسر ہی نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر جو اسٹرکچر بنایا جائے گا وہ سب سے پہلے تو سورج کی جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، جس سے جو ہماری بچت ہے، وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ذرے سے، تو وہ کیسے بچیں گے؟ تو وہاں پر جو وہ ہے ہماری جو وزن پورا زمین پہ آتا ہے وہاں تو وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہر طریقے سے جو ہے اس کے اندر کمی موجود ہے۔ تو اس کو کیسے پورا کریں گے؟ تمام چیزیں، دنیا، سورج، دن رات، ٹائمنگ، بھاگنے کی صرف فرق پڑی ہوئی آپ لوگوں کو۔ اوکے، ایک بہت بڑی خبر دے دیتا ہوں، یہ مجھ پہ ڈیو ہے، ناسا مجھ پہ ڈیو ہے، ناسا کا میں آپ کو آپریشن کر کے دوں گا۔ ایک بہت بڑی خبر دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی، ایران کے صدر، آپ کو بہت جلد سعودی عرب میں نظر آئیں گے، اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا دورہ ہے۔ ایرانی نائب صدر نے بتایا ہے کہ ابراہیم رئیسی، سوچئے آپ صرف ابھی اس ٹائم ازیوم کیجئے، میرے پاس اس ٹائم پکچر نہیں ہے لیکن ازیوم کیجئے کہ محمد بن سلمان، شاہ سلمان اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم رئیسی، ایران کے صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم اور بادشاہ مل رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ کہاں پر کیا ماحول ہوگا، کون کور کرے گا، پوری دنیا کور کرے گی، کیونکہ یہ دونوں ملک الگ الگ ہوں سب کو پسند ہے، لڑیں جھگڑیں نفرت کریں سب کو پسند ہے، کیونکہ ہمیں نفرت پسند ہے، یہ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں نفرت پسند ہے اور ان لوگوں کو ہمارے درمیان نفرت پسند ہے۔ تو جب یہ نفرت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ انتظام کرتے ہیں کہ نفرت کیسے پیدا کی جائے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نفرت کے راستہ لیتے ہیں یا محبت کا، یہ ہم پر ہے، لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں ابراہیم رئیسی کو، سعودی عربیہ کو۔ اس میٹنگ کے اوپر بہت اچھی کوریج ہونی چاہیے، دنیا بھر سے کور کرے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ درمیان میں ایک خبر دے دوں اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ پہلے صدر ہیں جو اپنے اوپر اب کیس کو وہ کرنے کے لیے وہ اپیئر ہو رہے ہیں ان کورٹ۔ ہسٹورک فرسٹ US صدر ہیں جو کہ نیو یارک کورٹ میں حاضر ہوں گے، اور ان کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ اب شروع کیا جائے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اپلائی کر دی جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ انکار کر دیں گے، انکار کے بعد جرح ہوگی اور تمام چیزیں ہوں گی، انہوں نے کس طرح پیمنٹ کی، اس پیمنٹ کا کیا مطلب تھا، ان کا اس خاتون سے کیا رابطہ ہوا، کس طرح ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ نااہل تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر نااہل ہو گئے تو پھر ٹرمپ
तो गया और बाइडेन का रास्ता साफ, उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुनासिब नहीं है। देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर वक्त के साथ साथ ही बात हो सकती है। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो आपकी नज़र कर देता हूँ। खबर बहुत ख़तरनाक है। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में कपड़े की जो सेल है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा वो ख़रीदता है और उसको वो सिलवाता है या वो रेडीमेड ख़रीदता है। लेकिन ईद के लिए जो है, जो मुसलमान अगर 12 महीने भी नहीं कुछ ख़रीदता तो वो भी रमज़ान में ख़रीदता है। इसलिए ताजिर जो हैं वो किसी भी तौर कपड़ा मार्केट से भर देते हैं ताकि उनकी सेल में कमी ना हो जाए और वो ज़्यादा सेल हो जाए। उनको पता होता है। इसमें कुछ ताजिर जो हैं वो उधार भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेजर फायर एट पॉपुलर क्लोथिंग मार्केट इन बांग्लादेश, तकरीबन 3000 दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। बांग्लादेश का ये बहुत बड़ा नुकसान मैं आपको बता रहा हूं। 3000 दुकानें जो हैं वो अब खाकस्तर हो गई हैं और इसके अंदर कुछ भी तकरीबन नहीं बचा। इसके अलावा जो अंदर मैं देख रहा हूं तो 600 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और इसके अंदर जो मैं बयानात पढ़ रहा हूं बहुत दिल खराश हैं। एक ताजिर ने कहा कि मैं 1.5 मिलियन टके का, यानी कि तकरीबन $14,000 का कपड़ा लाया, उधार लाया, खाकस्तर हो गया। इसके अलावा दूसरे ने कहा कि मैं $9,500 का, यानी कि 1 मिलियन टके का मैं कपड़ा लाया, खाकस्तर हो गया। इस तरीके से कुछ मनाजिर ऐसे भी देखे गए जो बहुत दिल खराश थे, यानी कि जले हुए कपड़े के थानों को भी, आधा जले हुए थान भी जो है मालिक निकाल के बाहर लेके आ रहा है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। लोग उसको पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, अपनी जान की हिफाजत की बात कर रहे हैं कि जान बचा लो, वो नहीं मान रहे थे लोग। इस तरीके से जो है एक मार्केट 3000 दुकानों के साथ जल के खाकस्तर हो गई। इस गम के अंदर मैं और पाकिस्तान पूरा इस गम के अंदर आपके साथ शरीक हैं और आप हमारे मुसलमान भाई हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है वो इतनी आसानी कर दे कि कम से कम किसी का नुकसान ना हो। नुकसान तो हो गया ना, अब गवर्नमेंट उसका अजाला कर दे और दुनिया अगर इसमें कंट्रीब्यूट करती तो कर दे, लेकिन बहरहाल ये नुकसान गरीब का नहीं होना चाहिए, ताजिर का नहीं होना चाहिए, जिसने कर्जा लिया उसका नहीं होना चाहिए, जो आधे थान जला के बाहर निकला है उसका नहीं होना चाहिए। ये नुकसान बहुत ही भयानक है और हम इसको तकलीफ नज़र से देखते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया में यूक्रेन वॉर का जो बैटल है, बखमोत के हवाले से रशिया ने कहा कि हमने बखमोत को जीत लिया है और वैगनर ग्रुप ने कहा कि अब वो हमारे पास लीगल हमारे पास आ चुका है। लेकिन और यूक्रेन ने भी कोई बयान नहीं दिया, वो भी ठंडा गर्म हो गया। लेकिन बखमोत बैटल फॉर बखमोत नॉट ओवर सेज यूएस ऑफिशियल, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते और हम जंग जारी रखेंगे। ये अमेरिका बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है जैसे अमेरिका वहां पर लड़ रहा है, यानी कि आपको ऐसा फील करवा रहा है, यानी कि बैटल फॉर बखमोत नॉट ओवर सेज यूएस ऑफिशियल। तो यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं अभी हम लड़ रहे हैं, आप हैं वहां पे क्या? सवाल तो ये बनता है ना कि आप बखमोत के लिए लड़ रहे हैं क्या? तो क्या अमेरिकन फोर्सेस वहां अवेलेबल हैं क्या? तो या आप यूक्रेन को बोल रहे हैं कि पीछे मत हटना। बहरहाल ये है कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं कि जैसे हमें लग रहा है कि जैसे अमेरिका फौज कहीं वहीं पर मौजूद है। देखते हैं जी है या नहीं है। यहां पर रशिया ने कहा है कि टास न्यूज खबर कर रहा है कि रेडी फॉर मीटिंग बिटवीन लारोव एंड ब्लिंकन इन यूएन हेडक्वार्टर डिप्लोमेट। बहुत प्यारी बात की है रशिया ने। उसने कहा कि एक बात दिमाग में रखें कि हम अपनी ऑपरेशन में लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही यह भी उसने कह दिया है कि याद रखिए कि हम बातचीत के लिए खुले हुए हैं, हम कभी भी किसी भी टेबल से उठ के नहीं जाएंगे, हम बातचीत करने को तैयार हैं। कोई बात भी होगी, कहीं पर भी बात होगी, आपको रशिया वो बुलाएंगे, रशिया वहां बैठ जाएगा। ब्लिंकन ने मिलना है, बाइडेन ने मिलना है, जिस फन्ने खान ने मिलना है मिलने, कोई टेंशन नहीं है। हम बात करने के लिए खुले हुए हैं और हमेशा जो मुल्क भी ये बात कर दे कि हम बात करने के लिए खुले हुए हैं तो वो दुश्मन के दरवाजे बंद कर देता है। और यहां पर रशिया ने दुश्मन के दरवाजे बंद कर दिए कि हम तो बात करना चाह रहे हैं, सिटिंग करना चाह रहे हैं, जंग का हल चाह रहे हैं, मगर रशिया बैठने को तैयार ही नहीं है। लेकिन यहां पर रशिया ने कहा कि नो, किसने बात करनी है, किसने बैठना है, आओ बैठो बात करो। रशिया के हवाले से एक और खबर ले लीजिए और वो ये है कि रशिया ने बहुत ज्यादा कंडेम किया है जो वहां पर ब्लॉगर को, मिलिट्री ब्लॉगर को मारा गया है। और जिस तरीके से मारा गया है, कैसे मारा गया, यानी कि वो एक रेस्टोरेंट में उनको बुलाया गया, वो रेस्टोरेंट में गए, वहां उनके सब्सक्राइबर्स आए और मुलाकात करनी थी, क्योंकि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं और वो मुलाकात करने के लिए तकाजा करते हैं। जब वो तकाजा करते हैं तो ब्लॉगर्स जो हैं उनसे मिलने चले जाते हैं।
میرے بھی تقریباً 4,95,000 سبسکرائبر ہیں، تو اکثر ہمیں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ سے ملنا ہے. اور اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں رشیا میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ وہاں پر بوم کے ذریعے اس بلاگر کو اڑا دیا گیا. اس کے 5,60,000 سبسکرائبر تھے. اس کے اوپر امریکہ خاموش، یو این خاموش، دنیا خاموش. تو انہوں نے کہا کہ ماسکو بلاسٹ یو این آفٹر مرڈر آف ملٹری بلاگر. تو انہوں نے کہا کہ جناب والا، یہ یو این میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ ایک مظلوم کے یا ایک سویلین کے مرنے پہ اعتراض تو کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے بلاگر کو مارا گیا ہے. اس بلاگر کا کیا لینا دینا تھا؟ مار دیا گیا، بم سے مار دیا گیا. ہم نے ٹریس کر لیا، ویڈیو میں آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اور یہ بلاسٹ بہت خطرناک بات ہے کہ جو سینٹ پیٹربرگ ہے یا جو رشیا ہے، اس کے شہر ہیں، وہ خیریت سے نہیں ہیں، مطلب وہ اتنے پرامن نہیں ہیں. وہاں پر ایجنٹس موجود ہیں. اور رشیا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، رشیا کے پریزیڈنٹ وہ جاسوسی کے لیے مشہور ہیں اور ان کے ایجنٹس دنیا بھر میں موجود ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں. ایسے ہی بہت ساری دنیا کے جاسوس جو ہیں وہ رشیا میں بھی موجود ہیں. تو ان میں سے ہی ایک عورت نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. وہ عورت جو ہے اس نے ابھی تو اعتراف کر لیا ہے کہ میں نے دیسی ساختہ بوم استعمال کیا، یہ تو اس نے کہہ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے امریکہ، رشیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کم از کم آواز تو اٹھائیے. منہ میں کیا ہو گیا آپ کے؟ آواز تو اٹھائیے. دیکھتے کیا ہوتا ہے. سویلین کو مارنے کے اوپر میں اپنی اس پہ خبر ختم کروں گا کہ شام کے اوپر کبھی بھی خیریت نہیں رہی ہے جب سے میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں. یہاں پر آخری خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جب پہلے حملے کرتا تھا شام کے اندر، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ان کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ان کو تو کہتا تھا کہ یہ ایران کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. لیکن اب جو ہے خبر دے رہا ہے RT کہ سویلینز کلڈ ان اسرائیلی اسٹرائک. تو اب جو ہے بات بڑھ گئی ہے اور شام کے اندر عام شہریوں کو مارنا شروع کر دیا ہے اسرائیل نے. یہاں پر کہتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا 2 civilian killed، 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں ایٹ اٹیک جو ہوا ہے وہاں پر. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک سورسز نے کہا ہے، شام نے کہا ہے کہ انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کیا تھا اور زیادہ تر تو انہوں نے ڈرون مار دیے، حملے انٹرسیپٹ کیے ہیں، لیکن جو حملے وہ نہیں انٹرسیپٹ کر سکے اس کے اندر ہی ڈیمیجز ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر ہم انٹرسیپٹ کرنا چھوڑ دیں، انٹرسیپٹ نہ کریں، تو اسرائیل جو ہے وہ آدھا شام جو ہے وہ تباہ کر دے ہمارا. تو بہرحال یہ تمام تعاون جو ہے وہ رشیا کرتا ہے، اس کو دیے ہوئے ہیں، یہ انٹرسیپٹرز دیے ہوئے ہیں. بہرحال اس کے اندر اب سویلین کو مارنے کی پداش میں کیا اسرائیل کے اوپر مقدمہ ہوگا، کیا بات ہوگی، کیا UN کو برا لگے گا، وہ مائنڈ کرے گا، یا امریکہ کو بیان دے گا؟ دیکھتے ہیں. اگر دے دیا تو میں آپ کو خبر دے دوں گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.